آج اس دور میں اگر کوئی پرانی قیمت کی چیز، کوئی پرانی چیز پرانے داموں میں لینا چاہو تو میرے خیال سے تو پچھلے پرانے داموں کی چیز تو ملنا ناممکن ہے۔ اگر کوئی چیز، اگر واقعی پرانے داموں میں کوئی چیز مل سکتی ہے اس وقت ہے تو وہ مسجد کا امام ہے۔ اتنی جاہلوں کی جہالت، جاہل مرکب کی جہالت اور ان کے تانے سب کچھ برداشت کرنے کے باوجود بھی مسجد کے ائمہ حضرات، امام ہی پرانی قیمت میں آج بھی ملتا ہے۔ آج ائمہ حضرات کی قدر عوام نے ایسی گھٹانی چاہی ہے، ایسا نیچا دکھانا چاہتی ہے قوم جس کے پیچھے نماز پڑھتی ہے اسی کے پیچھے اس کی بغاوت کرتی ہے۔ میں آج اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میری تو کوئی ایسی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے اماموں سے، ائمہ حضرات سے میری ملاقات ہوئی، میں نے لوگوں سے بات کی۔ آپ بھی کسی امام مسجد کے پاس بیٹھے اور بڑی سادگی کے ساتھ، بڑی دلجوئی کے ساتھ، محبت سے اس سے پوچھیں کہ آپ کی زندگی، آپ کا جیون کیسے گزر رہا ہے، تو آپ اگر اس کی حقیقی گفتگو سنیں گے دل سے تو آپ کی آنکھیں بھر آئیں گی۔ اس لیے کہ آج یہ مہنگائی کا دور، ترقی یافتہ دور ہے اور مختصر سی تنخواہ میں امام اپنے بچوں کو بھی پڑھاتا ہے، اپنے بچوں کی کتابیں، ٹیوشن، ساری ذمہ داریاں نبھاتا ہے۔ اس کے باوجود یہ ظالم لوگ، میں تھوڑی دیر کے لیے ائمہ حضرات سے مخاطب ہوں، اماموں سے میں کہتا ہوں کب تک ان جاہلوں کے ظلم کو برداشت کرتے رہو گے؟ کب تک اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے رہو گے؟ کہتے ہیں ظلم کرنا تو ظلم ہے، ظلم سہنا بھی ایک ظلم ہے۔ کب تک ان جاہل مرکب فاسقوں کی گنڈا گردی کو برداشت کرتے رہو؟ آج دیکھا ہوگا آج اتنا پرفتن، اتنا نازک دور ہے، اس دور میں ایسے ایسے نمونے جنم لے چکے ہیں، ان کو یہی نہیں پتا ہمارا اسلام کیا، ہمارا مذہب کیا، ہماری مسجد کے امام کی قدر کیا ہے۔ ہر وہ جاہل آدمی جسے یہ نہیں پتا کہ پیشاب کرنے کا اسلام میں طریقہ کیا ہے، پانی پینے کا جسے شعور نہیں، آج وہ بھی امام کو ہٹانے کی طاقت رکھتا ہے۔ لیکن آج کچھ غلطیاں ہم تمام علماء کے اندر، ائمہ حضرات کے اندر بھی ہیں، اس لیے کہ آج ہم نے ان کی لولو پھپو کرنا شروع کر دیا، آج ہم ان کے پیچھے گھوم رہے ہیں، اس لیے تاکہ یہ کہیں مجھے ہٹا نہ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ڈیوٹی سے معزول کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے، تو آج ہم لوگ جاہلوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آج ان کی حضوری کرنے پر لگے ہوئے، گاؤں کے اندر جو زیادہ پیسے والا ہوتا ہے اور جو زیادہ بھرکم بھاری پیسے والا ہوتا ہے، یا اس کا رعب و دبدبہ ہوتا ہے، یا بہت بڑا دبنگ گنڈا بدماش ہوتا ہے، تو آج ہمارے ائمہ حضرات، ہماری جماعت کے، اس کے گھر آنا جانا، اس سے تعلق رکھنا، اس لیے اس بنیاد پر یہ میری مٹھی میں رہے گا تو مجھے گاؤں سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ لیکن یہ سوچ غلط ہے۔ ایک آدمی کے لگنے سے، ہٹنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اپنے پیچھے پوری جماعت کو دیکھو، ہمارے ساتھیوں پر اور ہمارے مسجد کے اماموں پر یہ ظالم، یہ لوگ کتنا ظلم کرتے ہیں۔ مختصر سی سیلری دینے کے باوجود دیتے ہیں، اس کے بعد نہ جانے 24 گھنٹے کی ڈیوٹی میں ائمہ حضرات کو کتنی تکلیفیں دیتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ ضلع سیتا پور میں گیا، ایک مسجد میں نماز پڑھی میں نے، تو وہاں کے امام سے ملاقات ہوئی میری۔ ملاقات کے بعد میری ان سے گفتگو ہوئی تو اس دن اس امام صاحب کا استعفیٰ ہو رہا تھا، یعنی حساب کیا جا رہا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی، میں نے کہا کون سی ایسا انہوں نے گناہ کر دیا، کیا ظلم ان سے ہو گیا ہے، کون سی ایسی خطا لاحق ہو گئی ہے جس بنیاد پر آپ لوگ ان کا حساب کر رہے ہیں؟ تو وہ تو کوئی نہیں بولے۔ امام صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور حجرے میں لے کر گئے، مجھ سے کہا کہ میرا آج حساب ہو رہا ہے، آپ شاید نہیں جانتے۔ میں نے کہا نہیں جانتا ہوں، کیا وجہ رہی ہوگی؟ تو میں نے جب ان کی بات سنی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے افسوس لگا، افسوس، صد افسوس اس قوم کو ہو کیا گیا۔ تو وہ امام صاحب کہنے لگے اس بنیاد پر میرا حساب ہو رہا ہے کہ ایک یہاں کا بوڑھا ہے، بوڑھا آدمی جو نماز پڑھنے آتا ہے، 5 منٹ 10 منٹ لیٹ سے آتا ہے، اگر جب تک وہ نہ آ جائے تب تک ہم جماعت کو کھڑا نہیں کر سکتے۔
اگر ہم نماز جماعت کو کھڑی کر بھی دیں، اگر وہ لیٹ آیا 5 منٹ 10 منٹ تو وہ مجھ پر پوری اپنی گنڈا گردی دکھاتا ہے اور مجھے بہت پریشان کرتا، کہتا ہے جب تک کہ میں نہ آ جاؤں تب تک جماعت نہیں کھڑی ہونی چاہیے۔ یہ ساری باتیں تھیں۔ اور ایک دن کل ہی میں نے مغرب میں وہ جب نہیں آیا جان ہونے کے بعد تکبیر کہی، میں نے جماعت کے لیے میں کھڑا ہو گیا۔ اب یہ 5 منٹ کے بعد لیٹ آیا، جماعت ہو چکی تھی، تو اس ظالم نے کہا کہ کل تیرا بوریا بستر یہاں سے بن جائے گا اور تجھے یہاں سے فوراً نکل جا، اس لیے جو میں نے تجھ سے کہا تھا تو نے میری بات کو نہیں مانا۔ اب غور کرو مسلمانوں، آج امام کو اتنا بھی نہیں، اپنے گھر کے نوکر سے بھی بدترین قوم سمجھتی ہے، اور جو قوم جس قوم نے اپنے رہنما کا ساتھ چھوڑا وہ قوم خسارے میں گئی، گڈھے میں چلی گئی۔ تو وہ امام صاحب حافظ قرآن تھے، شاندار حافظ تھے، بہترین تھے۔ انہوں نے کہا میں نے اس کی خلاف ورزی کر دی، جماعت کا ٹائم تھا، میں نے نماز کو کھڑا کر دیا، 5 منٹ کی دیری میں آیا۔ اس کے بعد مجھ سے کہا کہ کل تیرا بوریا بستر بننا ہے، اور کہا بوریا بستر سمیٹ کر ہماری مسجد سے رفع و دفع ہو جا، تیری ہمیں ضرورت نہیں ہے، مجھے بہت تیرے امام مل جائیں گے۔ اور یہ بھی سچ اس نے کہا ہے کہ بہت امام مل جائیں گے۔ یہ کمی بھی ہم لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہے۔ آج ہماری پوزیشن کیا ہے کہ ایک امام ہٹ نہیں پاتا، دوسرا امام فون کرنا شروع کر دیتا ہے جاہل متولیوں کے پاس، جاہل عوام کے پاس کہ مجھے رکھ لیجئے گا، وہ 5 لے رہے تھے میں 4 پہ تیار ہوں۔ یہ غلطی عوام کی نہیں، یہ غلطی ہم لوگوں کی۔ اگر کوئی پڑھا رہا ہے تو اس کے سوچ رہا ہے کہ یہ ہٹ جائے تو میں لگ جاؤں، لیکن میرے بھائی اگر تو آج کسی کے لیے سوچ رہا ہے تو یہ نہ سوچ کہ میں ہی سوچ رہا ہوں، تو کل تیرے لیے بھی کوئی یہی سوچتا ہوگا، کل تجھے بھی اسی طریقے سے ہٹایا جائے گا، کیونکہ یہ قوم یہ جاہل ہے، اور جاہل کبھی کسی کا نہیں ہوتا ہے۔ آج اگر تم سے محبت سے بول رہا ہے اور کل یہی تم سے بدتمیزی کے ساتھ بات کرے گا، اور جو بدتمیزی سے بات کرے گا تمہیں بھی یہاں سے نکال پھینکے گا، اور اس کے بعد دوسرا بھی آیا دوسرے کو بھی نکال کر پھینکے گا، ایک قوم کسی کی نہیں ہے۔ تو وہ امام صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ مجھ سے کہا گیا کہ بوریا بستر کل باندھ کر نکل جانا، میری بات نہیں مانی، میرے بتانے کے خلاف آپ نے نماز کو پہلے ہی کھڑا کر دیا، میں آ نہیں پایا۔ تو وہ امام صاحب نوجوان تھے، آنکھوں میں آنسو تھے ان کے، اور کہنے لگے حضرت میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا۔ پھر اس نے کہا کل فجر کی نماز میں تجھے نہ پاؤں تو پہلے یہاں سے رفع ہو جانا۔ تو امام صاحب کہتے تھے میری زبان سے ایک جملہ نکل گیا، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، بہت ہی دل کو چھو جانے والا جملہ۔ وہ امام صاحب کہتے میری زبان سے ایک جملہ نکل گیا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، تم اگر مسجد سے مجھے نکالنے کی طاقت تمہارے اندر ہے ٹھیک ہے، تم مجھے مسجد سے نکال دو، مگر میرا رب وہ ہے کہ تمہیں دنیا سے نکال دے، تم دنیا سے نکل سکتے ہو، اللہ کی دن پکڑ ہو گئی کہیں نہیں جاؤ گے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں حضرت میں نے اتنا بولا کہ صبح فجر کی اذان سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، وہ بوڑھا مر گیا۔ جب وہ بوڑھا مر گیا، مرنے کے بعد آج میرا حساب اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کے گھر والے اس کی اولادیں کہتی ہیں کہ تیری ہی بددعا سے میرا باپ دنیا سے چلا گیا۔ پھر میں نے اور لوگوں نے بھی مجھے بتایا، وہاں کے امام صاحب نے بھی بعد میں مجھے بتایا کہ اس کو جس نے امام کے بارے میں ہٹانے کی بات کی تھی، اس کی قبر میں جب اس کو دفنایا گیا 3 دن نہیں گزرے تھے، بڑی بڑی لکڑیاں اس کی قبر میں تختے لگائے گئے، مگر سارے تختے زمین میں دھس گئے، ساری لکڑیاں ٹوٹ گئی اور قبر زمین میں بیٹھ گئی۔ کتنا بڑا اس پر اللہ کا عذاب ہوا ہوگا، مگر آج یہ قوم جاہل قوم ہے۔ ائمہ حضرات کی قدر تو بہت دور کی بات، وہ تو صرف اس لیے کہ آج ان کے اندر اگر دین ہوتا، اسلام کو پڑھا ہوتا، اسلام کو جانا ہوتا تو آج علماء کی قدر ان کے نزدیک ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کرام کے وارث ہوا کرتے ہیں، وارث ہے، مگر آج ہم تم دنیا میں محدود ہو کر ایک غلامی اختیار کر لی عوام کی۔ دیکھا ہوگا آج گاؤں میں اصول یہ ہے کہ نوجوان نوکری نہ کرتا ہے، کسی غیر مسلم کے یہاں، کسی کوئی پنجابی کے یہاں گوبر اٹھاتا ہے، کوئی کہیں نوکری کرتا ہے، اسے نہ دین پتہ، نہ اسلام پتہ، نہ قرآن پتہ، نہ کچھ بھی نہیں اسے دین کی معلومات ہے۔
ایک جاہل آدمی ہے، صرف امام کو مہینے میں 50 روپے یا 100 روپے مہینے بندے ہوتے گھر سے جاتے ہیں، ان پیسوں کی بنیاد پر یہ سمجھتا ہے کہ میری ساری حکومت مسجد پر ہو گئی، میں پیسہ دیتا ہوں۔ اب غور کرو مسلمانوں، اگر ایک مہینے میں اگر انسان 100 روپے دیتا ہے امام کو تنخواہ کے، تو ایک دن کے کتنے ہوئے جائیں؟ کوئی قیمت اس کی نہیں ہے۔ آدمی روز پان یا گٹکا کھا کر اس سے کئی گنا زیادہ تھوک کر پھینک دیتا ہے، لیکن جب امام کی باری آتی ہے تو وہ پیسے دیتا مہینے میں ایک بار، اس کے بعد امام کو آنکھیں بھی دکھاتا ہے، اس کے بعد سارے چوراہوں گلیوں پر بیان کرتا ہے کہ میں پیسہ دیتا ہوں، اسی 100 روپے مہینے کی بنیاد پر پوری مسجد اس کے اپنے باپ کی سمجھتا، اپنی حکومت کرتا ہے اس کی۔ آج اتنا بڑا جاہل دور ہے، تو میں تو یہ تمام لوگوں نے مجھ سے کہا، تمام لوگوں نے کہا کہ کوئی ایسی کمیٹی بنائی جائے، ایسی کوئی مشورہ کیا جائے جس سے یہ ظلم ختم ہو سکے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام کے لیے قدم اٹھایا ہے تمام علماء کرام نے، کم سے کم میرے خیال سے 280 لوگ اس میں جڑ چکے ہیں، صرف اس لیے ایک گروپ بنایا جا رہا ہے، اور یہ گروپ ایسا گروپ ہوگا کہ صرف اس میں ائمہ کرام جڑیں گے۔ اگر کوئی بے گناہ کسی امام پر ظلم کرتا ہے یا اس کو بے گناہ اپنی دلی رنجش کی بنیاد پر، دلی اپنی برائی کی بنیاد پر کسی امام کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اس کو ہٹاتا معذور کرتا ہے، اس کو اس کی ڈیوٹی پر، تو اس پر سارے علماء مل کر اس پر کسوٹی کسی جائے گی، اس کو خود سزا نہ دے کر ہندوستان کا قانون موجود ہے، ہندوستان کی پولیس موجود ہے، تھانے کچہریاں کورٹ موجود ہے، اس پر بڑی سی بڑی کارروائی کی جائے گی۔ اور یہ بات ہے کہ ابھی مسئلہ اٹھا تھا، یہ قانون بھی لگنے والا تھا کہ جو امام کے ساتھ غلط بدتمیزی سے بات کرے اسے 3 سال کی سزا ہوگی بغیر ضمانت کے، اور یہ واقعی ہے، میں نے اس کا بل بھی جمع کرا دیا۔ میں نے تمام علماء کرام کی میٹنگ رکھی گئی تھی، اس میں کم سے کم بہت سارے علماء کرام موجود ہوئے، ہمارے ساتھی لوگ، اور 180 لوگوں کی فہرست ہے جس سے لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ اس بنیاد پر اگر کوئی بھی کسی امام پر شریعت کو مطلب نیچا دکھانے کے اعتبار سے، عوام تو جاہل ہے، نماز سے بھی انکار کر بیٹھتی ہے، روزوں سے انکار کر دیتی ہے، دین کے کام سے انکار کر دیتی ہے، ایسے ایسے جملے لوگ بول دیتے ہیں جس سے ان کا ایمان ہی چلا جاتا ہے، اس کے باوجود وہی مسجد کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے۔ اگر ایسی جگہ پر کہیں پر کسی عالم کی شان میں گستاخی کی گئی ہو یا کسی مسجد کے امام کی شان میں گستاخی کی، بدتمیزی سے کوئی بولا، تو اس مسجد میں کوئی امام نہیں جائے گا، مسجد میں کوئی امام نہیں جائے گا، بلکہ سارے علماء اس پر تھانے میں جا کر رپورٹ لکھا کر اس کے ساتھ سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہ ساری باتیں طے ہو چکی ہیں، اور جو بھی اس میں جڑنا چاہیں آپ حضرات جڑیے گا، اور اپنی قوم کو، اپنے ہندوستان کو مضبوط بنائیے گا، اس لیے کہ آج بڑے ظلم یہ قوم کرتی ہے۔ حضرات کو دیکھا ہوگا، لوگ اپنی ذاتی برائی کے اعتبار سے مسجد کے امام کو نشانہ بناتے ہیں۔ آج دیکھا ہوگا کوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے کتنی اعلیٰ و عرفہ ہے، کتنی بہترین شان ہے کہ آج مسلمانوں نے اپنے امام کی قدر کو کرنا چھوڑ دیا، آج مسلمانوں نے امام کو سلام کرنا چھوڑ دیا، آج مسلمانوں نے، ہماری قوم نے امام مولانا صاحب کو ختم کر دیا، خالی مولانا نہیں۔ آج امام کو اگر کوئی بلاتا تو مولانا صاحب، عالم صاحب، امام صاحب نہیں کہتا ہے، بلکہ مولانا صاحب طارق مولانا کہتا ہے۔ مگر اللہ کی شان دیکھو، تم نے اللہ کے سپاہیوں کو، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو، یہ جاہل قوم نے نیچا دکھانا چاہا، اس کے توہینی کے ساتھ ان کو پکارنا شروع کر دیا، تو اللہ نے اس قوم پر اتنی بڑی سزا دی کہ ان کی جماعت کو صاحب کہتے ہوئے نظر آیا۔ دیکھا ہو گیا فلاں پنڈت جی، فلاں ٹھاکر جی، فلاں صاحب غیر قوم کو، ذلیل نیچ قوم کو یہ صاحب کہنے والے، دیکھا ہوگا چھوٹی نوکری والا ہو، کوئی نیچ برادری کا، اس کے بغیر صاحب کہتے ہیں، زبان چھوٹی بھی نہیں ہے، مگر مسجد کے امام کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ہم سوچتے ہیں کہ قدر ہی کیا ہے۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، امام کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب تمہارا جنازہ اٹھتا ہے، جب تمہاری حلق سے تمہاری دم نکلنے والی ہوتی، تب تمہیں احساس ہوتا ہے کہ امام کی قدر کیا ہے۔ مسلمانوں، دیکھا ہوگا جب باپ مرتا نا تو اولادیں چاہتی ہیں کسی طریقے سے امام کو لے آؤ، میرے پاس جنت میں کسی طریقے سے پہنچا دو، لیکن جنت کا کوئی ٹھیکیدار کیا نہیں ہوتا ہے، پوری جیون تم نے گناہگاری میں گزارا ہے، آج مرتے وقت یاد کر رہے ہو کہ جنت میں جانا۔ مسلمانوں، آج میں امام حضرات سے لوگ حسد رکھتے ہیں، دیکھا ہوگا جب وہ راستے میں کھڑے ہوتے ہیں، اگر کوئی امام صاحب کا گزر ہوتا تو ان کی شکل مثل خنزیر ہو جاتی، بغض کی
بنیاد پر ایمان تو تھا تیرے پاس، صحیح ہے، مسلمان ہے، صحیح ہے، مگر عالم کا بت تیرے سینے میں ہے، تو دیکھتا ہے تو تیری شکل ایسی لگتی ہے کوئی اس کی چیز کھڑا ہو، یہ اس کی کیا ہے، یہ بت و حسد کینہ کے بت۔ ہم اپنی شکل کو صحیح جبھی کریں گے جب ہم اپنے سینوں سے اپنے دلوں سے کینہ کو کریں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے قوم کو ساتھ میں لے کر چلیں، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے قوم کی رہنمائی کریں، اپنی قوم کے بارے میں اچھا سوچیں۔ بات اچھا سوچنے کی آئی، پہلے غور کرو مسلمانوں، آج یہی قوم مسجد کے امام کو، عالموں کو اپنی زبان سے برا کہتے نہیں کرتے، برائیاں کر کے امام کا کام کیا جانتے ہو؟ فجر ہوتی ہے، نماز کے بعد ہاتھ اٹھاتا ہے، مولا میری اس بستی پر اپنا رحم فرما۔ امام کی زبان سے کیا فجر کے بعد صبح اگر سب سے پہلے کوئی بات نکلتی ہے نماز میں اللہ کا کلام، اس کے بعد کیا نکلتی ہے؟ اللہ ہمارے گاؤں اس بستی پر رحم کر دے، اور جو بیمار ہیں ان کی بیماری دور فرما دے، جو غریب ہیں ان کی غریبی دور فرما دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے۔ ایک دنیا کے اندر اس وقت آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیجئے گا، اگر سارے لوگوں کو کوئی دعائیں دینے والا، 5 وقت کوئی دعا دینے والا ہے، فجر میں بھی دعا، ظہر میں بھی دعا، عصر میں بھی دعا، مغرب میں بھی دعا، عشاء میں بھی دعا، فجر میں پھر دعا، اگر کوئی دینے والا ہے تو آج مسجد کا امام۔ اسی لیے آج امام لوگوں کو دعائیں دیتے ہیں، اسی لیے لوگ اماموں کو گالیاں دیتے ہیں۔ اس کی آج کیونکہ قرب قیامت یہ تو وہ نہیں ہے، کیونکہ ہر اچھائی کو برائی میں توڑ دیا جائے، ہر اچھائی کے بدلے میں برائی کا سبب ہمیں دیا جائے۔ آج امام ہی واحد ایک ایسا بچہ ہے جو اپنی قوم کے لیے دعا کرتا، اپنے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے، جس بستی میں پڑھاتا اس بستی کے لیے دعا کرتا ہے، مگر وہ بستی کے اتنے کچھ کمینے ہوتے ہیں اس کے لیے بددعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے چوراہے پہ کھڑے تب امام کی برائی، دکان پہ کھڑے تب امام کی برائی، کیونکہ جب وہ برائی کرتا ہے تو اس کی شکل خنزیر کی طرح ہو جاتی ہے۔ تو مسلمانوں، ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنی قوم کو لے کر چلیں، قوم کو بھی چاہیے کہ اپنے رہنما کی قدر کریں، اس لیے کہ آج مسجد کا امام گاؤں کا مکھیا ذمہ دار ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بادشاہ کا مر مانتے نہیں ہیں، لفظی اعتبار سے لوگ بادشاہ امام کو کہتے ہیں کہ امام بادشاہ ہوتا ہے مسجد کا۔ امام کو پورے اپنے گاؤں کی ساری حالات کی جانکاری ہوتی ہے، کس کے گھر میں کیسا ماحول ہے، کس کے گھر میں کون صحیح ہے کون خراب ہے، مسجد کے امام سے بہتر کوئی جاننے والا نہیں ہوتا ہے۔ اکثر جگہ میں نے دیکھا ہے کوئی شادی کا رشتہ آتا ہے تو لوگ جو ہوشیار نمازی ہوتے ہیں وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، امام سے ملاقات کرتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں بھائی صاحب یہ کیسے لوگ ہیں۔ امام سے زیادہ بہتر کوئی گھروں کا حالات نہیں جاننے والا۔ پھر بھی ائمہ حضرات کو دیکھیے مسلمانوں، اس قوم کو ہو کیا گیا ہے، پھر بھی اگر کوئی رشتہ آتا ہے تمہارے گھر کے کتنے بھی برے چلن کیوں نہ ہو، تمہارا ماحول کتنا بھی گھٹیا کیوں نہ، تمہارا کریکٹر کتنا گندا کیوں نہ ہو، مگر جب مسجد کے امام کی معلوم چلتا ہے کہ فلاں کے یہاں شادی کا رشتہ ہے، چاہے جیسا ہو امام اس کی تعریف کرتا ہے، برائی نہیں کرتا۔ امام کسی رشتے کو توڑواتا نہیں، امام کسی رشتے کو جڑوانے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہی قوم کی جب باری آتی ہے، جب یہی قوم آپس میں ٹکراتی ہے کسی سے تو وہ اپنے پڑوسی کی برائی کر دیتا ہے۔ کوئی شادی ادارے نہیں کہاں کر رہے، بیکار آدمی ہے، ہر کسی کی برائی کرتا ہے، مگر امام گالیاں بھی سنتا ہے، اس کے باوجود بھی تمہارے رشتے بھی نہیں توڑاتا ہے، تمہاری تعریف ہی پیچھے کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا فرق؟ اگر تم برائی کرتے ہو تو فرق یہ ہے کہ امام ایمان والا ہوگا اور تمہارے ایمان میں نقص کمی ہوگا۔ تو میرے بتانے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اور تم کسی کے پاس ظلم کرو گے تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوگی۔ تمام علماء حضرات سے گزارش ہے ہماری، اگر کوئی بھی کسی طریقے سے پریشان کر رہا ہے، یہ اس اطراف میں پورنپور سے لے کر ضلع پیلی بھیت، شاہجہان پور، لکھیم پور، اتنے اطراف میں اگر جتنی بھی مساجدیں ہیں، جو بھی ایک بہت بڑی تنظیم بننے جا رہی ہے، اس میں صرف یہی ہوگا کہ ائمہ حضرات کے لیے کی جائے گی۔ اگر بے قصور کسی کو ستایا گیا تو کوئی بھی اس مسجد میں امام نہیں جائے گا، جب تک کہ وہ جاہل متولی، جب تک کہ وہ جاہل انسان معافی نہیں مانگے۔ اللہ ہم سب کو اچھی سمجھ عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔